اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اگر ہم لوگ وہ سمجھ پاتے تو یقین کریں کہ ہم اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمیں جو تحفے کے طور پر جو عطا کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار، وہ بھی کس طریقے سے؟ درود شریف کے ذریعے، یعنی درود و سلام کے ذریعے۔ ہم اپنے درجات اپنی ہی زندگی میں کیسے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ درود و سلام کے ذریعے۔ ناظرین، اگر اس کو ایک نظام سمجھا جائے، نظام رحمت و محبت اور عشق اور کیا کیا اس کو جو آپ نام دے سکتے ہیں، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے جسے ہم نظام محبت اور نظام رحمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بڑے سٹیجز ہیں، اور اللہ رب العزت نے جیسے شہد کی مکھی کو وحی کی اور ایک کام پہ لگایا کہ پھولوں سے رس چوسو اور ایک ایسی چیز بناؤ، ایک ایسی دوائی بناؤ کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک پورا نظام اللہ نے ترتیب دیا، جو شہد کی مکھی ایک فیکٹری کی طرح کام کرتی ہے اور ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے، وہ تو ہو گیا جسمانی شفا، تو ہماری روحانی شفا کے لیے میرے رب کریم نے ہمیں یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک عطا کیا ہے۔ درود پاک کا ایک ایسا نظام ہے جو ایک بڑے جو ہے وہ منظم نظام کی طرح قائم کرتا ہے۔ جب ایک بندہ ایک دفعہ درود پاک ادا کر لیتا ہے تو یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، جیسے اس نظام کو چلنے کے لیے پیٹرول ڈال دیا گیا ہو۔ آئے ذرا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ذرا سنتے جائیے، آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آئیں اس نظام کو تھوڑا مختصراً سمجھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی محبت کہ قرآن پاک میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک ایسا حق ادا کیا، اور یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں، اور درود شریف اس محبت سے اظہار کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اب یہ دیکھیے ناظرین، اعتبار والا ایمان تو وہی ہے نا جس میں حضور سے محبت ہو، سب سے بڑھ کر، وہ بھی اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے خزانے سے، اپنے گھر بار سے، اپنی سانسوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ تو ناظرین، انسان کو جب کسی چیز کی سچی محبت ہوتی ہے تو وہ تو اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر کسی سے عشق ہو جائے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت اسی کا ہی، محبوب کا ہی ذکر ہوتا رہے۔ جتنا زیادہ کوئی ذکر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ اس عشق میں محو ہوتے جاتے ہیں، اس میں ایسے ڈوبتے جاتے ہیں، اور یہی آپ کی توانائی ہوتی ہے، یہی آپ کا ذکر ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری جسم کو، میری روح کو غذا مل رہی ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس سے آپ کو عشق ہے۔ تو ناظرین، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں تو کون سا ایسا بندہ ہوگا کہ وہ جس محفل میں بیٹھے، جہاں اٹھے، جدھر بھی جائے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو؟ اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سانسیں سب برباد کر رہا ہے، اپنے جینے کے مقصد کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اب جو پھر محبت کرے گا تو وہ تو پھر اس سے ملاقات بھی کرنا چاہے گا، اس کی زیارت بھی کرنا چاہے گا، اس کے خیالوں میں بھی رہنا چاہے گا۔ تو ناظرین، درود شریف میں ایک بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہو گئی اس کی دوسری محبت کی سٹیج۔ اب ناظرین، یہ دیکھیے، اللہ کے حکم پہ آپ نے درود شریف پڑھا، پہلی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا،
یہ آپ کی دوسری محبت، پہلے اللہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب آپ نے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر معمول جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، انہوں نے اس محبت کے اظہار کو اٹھایا، سنبھالا، اور ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کی یہ جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے درود شریف لے کے جانے کو اور کہاں تک پہنچانے کو، پھر اس کو سنبھال کے لے کے جانا، جیسے تحفہ ہوتا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھا تو آپ نے ایک تحفہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تحفہ کون لے کے جاتے ہیں؟ فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی درود شریف سے محبت ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کا ثبوت تو آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو یہ تیسری محبت کیا کہلائی؟ یہ فرشتوں کی تیسری محبت کہلائی اس درود شریف سے۔ اب یہ دیکھیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، کئی روایت میں ہے کہ ایک یا دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بھری دعا دیتے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہیں درود شریف کا، اللہم صلی علی محمد، یعنی جب آپ پورا درود شریف پڑھ جاتے ہیں تو پھر جو درود شریف پڑھنے والے کو وہ بڑی محبت سے فرشتہ دعا دیتا ہے، اور غفر اللہ لک، وہ پھر یہ لفظ بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کی آمین کی وجہ سے آپ کی جو اس فرشتے نے دعا مانگی تھی آپ کی مغفرت کی، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ہوئی اس کی چوتھی محبت۔ اب فرشتوں نے یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچایا، اور کیسے پہنچایا؟ ولدیت کے ساتھ۔ آپ کا نام جو بھی ہے، وہ یہ فرشتہ یہ فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہد محمود بن والد کا نام بن فلاں نے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہوتا ہے، اور پھر اس میں وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، آپ پہ بھی وہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو جو واپس ہمارے اوپر پلٹ کے جو درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پہ ہوتا ہے، یہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، یعنی پانچویں محبت اس درود پاک کی۔ اب یہ دیکھیے ناظرین، یہ جو 5 محبتوں کا سیٹ بنتا ہے، یہ مکمل نظام ہے درود پاک کا۔ اور ابھی تو آپ چھوڑے ہی مات، یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس بندے پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے پاس 10 رحمتوں کا، 10 برکتوں کا نزول، 10 گناہوں کی معافی، اور پتہ نہیں کیا کیا انعامات ہوتے ہیں۔ اور آخرت میں جب ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے اور ہمارے ثواب کم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہاں پر ہمارا یہ پڑھا ہوا درود جو ہے وہ وزن میں سب سے بھاری ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گا، اور دنیا میں ہمارے لیے یہ ہر مصیبت، ہر مرض، ہر پریشانی سے نکلنے کا وظیفہ بھی ہے، دوا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت ہے۔ اسی لیے اس سارے نظام کو کہتے ہیں نظام محبت و رحمت۔ جو بندہ پڑھتا ہے وہ اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو کیا آپ کتنی بار پڑھیں گے آپ یہ سب کچھ جاننے کے بعد؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نظام کے صدقے آپ کو دنیا جہان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔